خان صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ کہ بھارت جو دنیا بھر کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں کسی ایک سائیڈ کی پالیسی کے اوپر نہیں کھڑا رہوں گا یا ڈکٹیشن نہیں لوں گا، بظاہر تو یہی پالیسی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں بھارت کی مجبوریاں کیا دکھائی دیتی ہیں؟ ایک تو آپ نے بڑا تفصیلی تجزیہ پہلے سے کر دیا ہے، اس میں تھوڑا ہی اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو اگر آپ 1950 کی دہائی میں چلے جائیں اور اس وقت سے اب تک اس کی پالیسی دیکھیں تو اس کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ کسی کیمپ کا حصہ نہ بنے. یعنی عملاً اس دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف تھا، لیکن پھر بھی امریکہ کے ساتھ اس کے جو ہے کچھ تعلقات ایسے تھے، خاص طور سے 1960 کی دہائی میں، جس کا پاکستان کو بہت نقصان پہنچا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے جو چین اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی جس میں بھارت کو شکست ہوئی تھی، تو اس کے بعد اس نے امریکہ سے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا تھا. ابھی موجودہ صورتحال میں اگر دیکھیں تو بھارت نے ایک مرتبہ پھر وہی سگنل دینے کی کوشش کی ہے، لیکن عملاً وہ ہے یہ دونوں جو صدر پوٹن اور وزیر اعظم مودی ملے ہیں آپس میں، تو پیغام رسانی واشنگٹن کی طرف ہو رہی تھی. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے دباؤ میں نہیں آ رہا ہوں، میں تیل خریدتا رہوں گا. روس نے بھی یہ کہا کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ وہ سفارتی طور پر تنہا نہیں ہے، ہندوستان جیسا بڑا ملک اس کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں توازن رکھنا ہندوستان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہت آگے جا چکا تھا اور امریکہ نے اسے بڑی بے دردی سے مارکہ حق کے بعد جھٹک دیا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس میں جو ہے وہ کوڈ کا ممبر بھی ہے، اس کے بعد اسے ایشیا پیسیفک میں، جسے یہ انڈو پیسیفک کہتے ہیں، اسے نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کہا گیا تھا. تو ان سب چیزوں کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے واشنگٹن میں. اور دوسری طرف جو ہے جو معاملات ہیں، مثال کے طور پر جو یہ تیل کی خریداری کے، تو ایک طرف جو ہے ان دونوں ممالک کے قائدین نے یہ ادا کیا ہے کہ جی امریکہ کے مطلب بس بین السطور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اگر کہا کہ آپ تیل نہ خریدیں تو اس میں جو ہے ان کی تجارت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پہلے ہی امریکہ کے دباؤ کے تحت 38% تیل کی خرید میں کمی کر چکا ہے، اور کئی وعدے وعید جو ہے امریکہ سے بھی کر رہا ہے تاکہ اس کے اوپر جو پیونیٹیو ٹیرفز لگے ہوئے ہیں 50% کے، ان کو کسی طریقے سے کم کروا سکے. لیکن خان صاحب، ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ تو کر چکا، 38% کمی تو واقع ہو چکی، لیکن پیوٹن کا اس خطے میں آنا تقریباً، مجھے اگر میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا تو 2 دہائیاں ہو گئیں اس خطے میں کوئی وزٹ کیے ہوئے، تو اس خطے میں آنا یہ تو بظاہر پیغام واشنگٹن تک پہنچانا ہے، تو وہ 38% کی کمی، کیا وہ کمی ہی امریکہ کو منظور ہے یا یہ جو علامتی دورہ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی آفٹر شاک دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے، جو ہندوستان نے بڑی چالاکی سے امریکہ سے بہت سے فائدے اٹھائے، لیکن اس کی دفاعی صلاحیت کا زیادہ انحصار روس کے اوپر ہے. اور ان کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے، ایک پہلے انہوں نے سب مرین ان سے لی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے ان کے مسائل سسٹم، جو مسائل ڈیفنس سسٹم جو ہے، جو S-400 تھا، یا اس کے علاوہ جو Su-29 یا 30 جو استعمال کرتے تھے، آپ نے خود کہا کہ اسے اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں Su-50 کے اوپر، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو جی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ S-500 کا جو دفاعی نظام جو ہے، تو ایئر کرافٹ بھی نئے خریدنا چاہتے ہیں، دفاعی نظام بھی نیا خریدنا چاہتے ہیں. تو یہ دفاعی معاہدے تو ہوں گے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس دورے میں انہوں نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی تجارت کو بڑھائیں گے اور بڑھا کر 100 بلین کے قریب کریں گے. ابھی 70 بلین کے قریب ہے، جس میں توازن روس کی طرف ہے، یعنی اس کے حق میں ہے. ہندوستان کی بہت کم برآمدات وہاں جاتی ہیں روس کی طرف. تو ایک تو یہ ہے، لیکن انہوں نے اضافہ کیا ہے، مثال کے طور پر اس میں جہاں جہاں امریکہ کی طرف سے ہندوستان کو چوٹ لگی ہے، وہ توانائی تھی، زراعت تھی، یا اس کے علاوہ جو دوسرے تھے ہیلتھ یا فارماسیوٹیکلز، جو بھی سیکٹرز تھے، ان میں روس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے نہ صرف ان کے ان شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے بلکہ تجارت بھی بڑھائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فشریز اور پھر جو ہے ہندوستان کی شپنگ کے اوپر انحصار کریں گے. تو اس میں یعنی جو ہندوستان کو
دھچکا لگا تھا اس کو سہارا دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور دوسری طرف یہ دونوں ممالک یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی امریکہ کے اس طریقے سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے وہ تنہا نہیں ہے۔ ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اس وقت کمزوری کی حالت میں ہے، لیکن میں نے دنیا کے میڈیا نیٹ ورکس میں یہ تبصرے پڑھے ہیں، روس اس وقت کمزور نہیں ہے۔ روس بلکہ جو ہے اس وقت بڑی سخت طاقتور پوزیشن میں اس وجہ سے ہے کہ امریکہ نے جو 28 نکاتی ایک فارمولا دیا یوکرین کے سلسلے میں، اس کا جھکاؤ روس کی طرف ہے۔ تو روس جو ہے یعنی اس وقت یورپ کمزور ہے نسبتاً، لیکن ویزا وی دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ روس جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اچھا سر، ایک چیز بتائیے، جب آپ کہتے ہیں کہ یورپ کمزور ہے، آپ یہاں صرف اگر مقابلہ ہے یا کسی طرف سے خائف کر دینے والی اگر پوزیشن ہے تو وہ امریکہ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ یورپ بھی تو اپنی ساری کی ساری تجارت جو ہے وہ ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے رشیا سے، تو اس میں یورپ کی ناراضی جو ہے وہ بھی سامنے نہیں آئے گی بھارت کے؟ دیکھیے، اس میں صدر پوٹن نے ایک دلیل دی ہے، اس نے کہا کہ جو نیوکلیئر فیول ہے وہ ہم سے امریکہ خریدتا ہے، تو اگر بھارت نے اس سے تیل خرید لیا اور یورپ بھی تیل خرید رہا ہے، مطلب ایک خاص قسم کی پرائس کیپ کے نیچے جو ہے تیل اور گیس جو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کون سا بڑا جرم ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ بلکہ وہ یہ مسئلہ جو ہے امریکہ سے بھی اٹھائے گا۔ تو اس میں تیل کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بھارت کو نقصان پہنچا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے، جو صدر ٹرمپ کو جو بہت ناگوار گزرتی ہے ان کا، کہ برکس کا جو ایک پورے کا پورا بلاک ہے اس کے ذریعے جو ہے ہم ایک متبادل اور منصفانہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کے زیر سرکردگی جو نظام ہے وہ غیر منصفانہ ہے، اور اس میں اس وجہ سے بھی امریکہ نے بھارت کو سزا دی تھی، کیونکہ جو بھارت تھا وہ نیو ڈیولپمنٹ بینک کے قیام میں بہت پیش تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو فالٹ لائنز ہیں یہ تھوڑی بکھر رہی ہیں اور ہندوستان کے حق میں نہیں جا رہے، اگرچہ اسے وقتی طور پر روس کی طرف سے سہارا مل گیا ہے۔ سر، ایک سوال یہ ہے کہ اگر وہ اپنی دفاعی پوزیشن دیکھیں خطے کے اعتبار سے، تو اس کو اگر اپنے اسلحے کے اندر اضافہ کرنا ہے یا اپ گریڈ کرنا ہے تو وہ صرف پاکستان کی وجہ سے نہیں کرنا، وہ پاکستان کی طرف تو رخ کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ چائنا کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا۔ اب چائنا کی بہترین ٹائز رشیا کے ساتھ ہیں، تو کیا ان ایگریمنٹس میں چائنا کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے رشیا کی طرف؟ ایک چیز یاد رکھیے کہ جو بھارت اسلحہ خریدتا ہے وہ یورپ سے خرید رہا ہو، روس سے خرید رہا ہو، اس کا کبھی چین کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، نہ کوئی اس کا کوئی ارادہ ہے، کوئی ایسا میسائل ہمالیہ کے پار نہیں جائے گا، اور نہ مطلب آپ ان کی تمام تحقیقات جو ہیں یا جو ان کے جو تحقیقی مقالے لکھنے والے ہیں یا جو ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ چین کے ساتھ جنگ کریں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں امریکہ کو دھوکہ دیا، اور چین کو بھی پتا، چین کی بڑی ذہین قوم ہے، وہ بہت مستقبل میں دیکھتی ہے، دے پیئر انٹو دا فیوچر، ان کو پتا ہے کہ ہندوستان کی کتنی استعداد ہے اور کیا اس کے ارادے ہیں۔ صحیح۔ وہ تو یعنی اس علاقے کا ٹھیکیدار بننے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اسلحہ حاصل کرنے کے لیے یہ امریکہ کو جھانسا دے رہا تھا۔ ان کا جو بھی ہے یہ پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے کہ اس کے لیے وہ جس سورس سے بھی، جس منبع سے بھی وہ مسلح ہو رہے ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے اس کا ٹارگٹ پاکستان ہے، چین نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا چین اس سلسلے میں بالکل فکر مند نہیں ہے، اور ہندوستان اور روس کے دفاعی تعلقات تو کئی اشروں پر محیط ہیں۔ اچھا سر، میرا آخری سوال یہ ہے کہ بھارت افغانستان کو ایز اے پراکسی اسٹیٹ پاکستان کے خلاف مستقبل میں کس حد تک استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیے، یہ بات انتہائی شرمناک ہے میں سمجھتا ہوں افغان طالبان کے لیے اور ان کے جو بھی ساتھ وہاں ہواری موجود ہیں، کہ انہوں نے ایک بہت بڑی طاقت کے خلاف جنگ لڑی، اس میں پاکستان نے ان کا ہاتھ بٹایا، وہ پھر جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ فتح یاب ہو گئے، پاکستان نے بھی کہا کہ وہ فتح یاب ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان نے مسلسل کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو بین الاقوامی سطح پہ
पजीराई मिले, उसके लिए वकालत की, उसके लिए पूरे का पूरा ढांचा जो है बनाया, जिसको एक्सटेंडेड ट्रॉयका कहते थे, ताकि लोग जो है वो अफगान तालिबान का हाथ बटाएं। लेकिन जैसा कि आपने खुद इस्तेमाल किया कि वो हिंदुस्तान की एक रियासत होने के बावजूद हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन गए हैं, और उनकी सरपरस्ती में वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये इजाज़त दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करे। हमारे हज़ारों लोग, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस को उन्होंने मार डाला है। ये ऐलान जंग है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जब पाकिस्तान जवाबी हमला करता है तो बहुत वावेला करते हैं, एहतजाज करते हैं, और फिर ये कोई एक किस्म का वो इस्तेहकाक समझते हैं कि उनके हमले जो है पाकिस्तान के ऊपर यकतरफा होने चाहिए। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, और इसमें बल्कि मैं समझता हूँ कि ख़तरे की बात ये है, अगरचे हमारे जो है रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और हमें ये नुक्ता उठाना चाहिए कि कहीं भारत जो है रूस को भी इस सिलसिले में आमादा न कर ले, क्योंकि भारत की ये आदत है कि जब भी बाहर से कोई उनका मेहमान आता है, जैसे सदर पुतिन गए हुए हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब भी उनकी 1-on-1 मीटिंग्स हुई होंगी या जो खुफिया मीटिंग्स हुई होंगी, पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर अफशानी की होगी, और फिर जो है उन्हें भड़काया होगा हमें कि हमें अपने जो अफगानिस्तान डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको मजबूत पाकिस्तान करना है, को और उन चैनल्स को आजमाना है, और अपने जो ताल्लुकात हैं वो भी बैलेंस रखने हैं।